حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلوؤں کا ہم کس طرح مطالعہ کریں؟ تو یہ مطالعے کے لیے ایک دائرہ ہمیں یہاں بھی ملتا ہے کہ واقعات جو ہیں ان واقعات کے ضمن میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ وہ بھی بہت توجہ طلب ہیں، غور طلب ہیں، اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے شروع ہی میں دو احادیث کا ذکر کیا، انما بعثت معلما اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اصل میں معاشرے کی تشکیل کی اور معاشرتی آداب اور اخلاق کو پھیلانا اور اس کو فروغ دینے کی جو ضرورت ہے، اس کے لیے آپ دیکھیے کہ معاشرے کا اور تہذیب کا بڑا گہرا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک تہذیب کو وجود بخشا۔ تہذیب وہ تھی کہ جس کے اندر معاشرہ پنپ رہا تھا اور معاشرہ ان اخلاقی اقدار کے مطابق آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو وہ تہذیب کیسے وجود میں آئی؟ اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تہذیب کو وجود میں لائے، اور تہذیب کو وجود میں لانے کے بعد سارا معاشرے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور ایک ارتقائی مراحل جو تھے وہ شروع ہو گئے۔ اس کی تو تین بنیادی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ تین بنیادیں موجود ہوں گی تو وہ تہذیب وجود میں آئے گی۔ تہذیب آئین کے ذریعے وجود میں نہیں آتی، تہذیب قانون کے ذریعے بھی نافذ نہیں ہوتی۔ اس کا وجود، تہذیب کا وجود قانون کے اوپر مبنی نہیں ہوتا۔ قواعد، ضوابط، آرڈیننسز آپ نافذ کرتے رہیں تو ان سے بھی تہذیب وجود میں بھی نہیں آتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ محض قوانین جو ہیں وہ مسائل کو حل بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے تہذیب نہ ہو۔ تہذیب ہوگی تو مسائل حل ہوں گے، ورنہ محض قاعدے اور قانون سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جی رشوت جرم ہے، قانوناً جرم ہے، لیکن فرام باٹم ٹو ہائی لیول ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ رشوت ستانی موجود ہے۔ بے شمار جرائم ہیں جو ہمیں ہر طرف چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان بنیادی ستونوں کو نظر انداز کر دیا کہ جن بنیادی ستونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب کو قائم کیا تھا۔ وہ تین بنیادی ستون تھے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، مولانا کی گفتگو خاصی طویل تھی، تو وہ پہلا ستون تو اس میں سر فہرست علم ہے۔ جی یہ علم تمام کے تمام علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس میں علم وحی بھی شامل ہے، اور وہ علم بھی شامل ہے جس کو ہم اپنے حواس کے ذریعے اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حواس بھی اللہ تعالیٰ نے بطور ٹول دی ہے کہ واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ جی یہ ٹولز اللہ تعالیٰ نے دیے ہمیں، حواس اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اس علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جی فرق صرف اتنا ہے کہ وہ علم قطعی ہے، یہ علم ظنی ہوگا۔ اگر اس علم میں خطا کا پتہ چل جائے ہمیں غلطی ہو گئی ہے تو ہم رجوع کر لیں گے، اس کی اصلاح کر لیں گے، اور اس علم کو ہم قطعی طور پر مانتے ہیں۔ تو علم بنیادی ستون ہے، اسی سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے اور اسی سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر نبی بھی بنا کر بھیجا اور دنیا میں خلافت بھی عطا کی۔ یہاں خلافت عمومی ہے تو دونوں کے لیے، خلافت کے لیے بھی علم ضروری ہے اور نبوت کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے نہ نبی ہو سکتا ہے اور نہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو علم سے آراستہ ہونا تو ضروری ہے۔ علم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک چیز ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم نافع حاصل کرو۔ وہ علم جو آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے،
آپ کی دنیا کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے مفید ثابت ہو، وہ علم حاصل کرو۔ تو یہ پہلا ستون ہے، ہم نے اس علم کے حصول کو ترک کیا ہوا ہے۔ دوسرا اہم بنیادی ستون جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان راسخ۔ ایمان راسخ جو ہے یہ ایبسلوٹ سرٹینٹی کا نام ہے۔ وہ جب یقین قطعی کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو وہ انسان کو ایک بے پناہ قوت عطا کر دیتی ہے۔ یہ قوت بہت ضروری ہے، اور یہ دونوں علم اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم توحید کو علم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اور منصبی ذمہ داریوں کو اور ہمارے تعلق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے پاس علم نہ ہو۔ تو علم بہت ضروری ہے، اور ایمان جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے کہ ایمان اور علم دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ تو ایمان راسخ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا بنیادی ستون جو ہے وہ مکارم اخلاق ہے، اور مکارم اخلاق کا ایمان اور علم ان دونوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ حدیث ہے نا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جاعی الی جنبہ۔ ایسی ایک نہیں، بے شمار احادیث ہیں کہ جن سے میں بتایا جا رہا ہے کہ اخلاق ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر اخلاق ہے تو ایمان ہے، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں۔ ایمان تو قلب کے اندر ہوتا ہے، اس کو پرکھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے اخلاقی زندگی کے اندر، آپ کے رسوم و رواج میں، آپ کی روایات کے اندر وہ کتنا نظر آ رہا ہے۔ یہ تین چیزیں جب وجود میں آ جاتی ہیں تو پھر تہذیب وجود میں آتی ہے۔ یہ تین ستون موجود ہوں گے آپ کے معاشرے میں تو آپ کے اندر تہذیب آ جائے گی، اور پھر اس تہذیب کے اندر اخلاق پروان چڑھے گا۔ وہ اخلاق کیسے پروان چڑھے گا؟ جی، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ تعلیمی سلسلہ ایک جاری رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ مکارم اخلاق ہی کے ذریعے ہے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو مکارم اخلاق ہماری زندگی کا حصہ بنیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہمارا تعلق منقطع ہو جائے گا یا کمزور پڑ جائے گا تو ہماری اخلاقی قدریں بھی کمزور پڑ جائیں گی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کو کیسے مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں، تو اسی کی طرف مولانا توجہ دلا رہے تھے۔ بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ تو لگتا ہے مجھے کہ شاید کچھ تکوینی امور تھے کہ اللہ تعالیٰ کروا رہا تھا ایسا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان کا ایک تعلق رہا ہے اپنے چچا سے۔ حضرت نوفل تو چچا تھے، بڑے عمر کے تھے، بچپن میں وہ بڑے لوگ جب آتے ہیں گھروں میں بیٹھتے ہیں اور اپنی باتیں بتاتے ہیں تو بہت کچھ حضرت نوفل سے سنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آخری رسول کی نشانیوں کو بھی تذکرہ حضرت نوفل نے کیا ہوگا، اور ان کے تذکرے کے چرچے ہوں گے تو وہ انہوں نے سنے ہوں گے۔ حضرت نوفل اور ان کے صاحبزادے ورقہ، یہ دونوں نے عیسائیت بعد میں اختیار کی تھے، پہلے تو یہ بت پرستی تھے نا، بت پرستی سے یہ ادھر گئے، اس لیے کہ بت پرستی کے زمانے میں یہ شاید انہوں نے شرک تو نہیں کیا تھا، شرک کیے بغیر ہی یہ عیسائیت کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ یہی ایک آسمانی مذہب تھا۔ اور پھر حضرت ورقہ کا ایک تعلق رہا، وہ چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے۔ دینی امور کے اندر، معاملات کے اندر حضرت خدیجہ اکثر ان سے رجوع کیا کرتی تھیں، باتیں کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت تذکرہ کیا ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو ازدواج کے بعد مجھے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ تو انتظار کر رہی تھیں کہ ان کے اوپر ہی یہی وہ شخص ہیں کہ جن کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
چنانچہ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی ہے، اور آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ انی خشیت علی نفسی. اب ایسے موقع پر آپ دیکھیے کہ ایک بیوی، جس شوہر اور بیوی جن کے بہت اچھے گہرے تعلقات ہوں آپس میں، بیوی تو پریشان ہو جاتی ہے نا. شوہر آ کر یہ کہے کہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یقینی بات ہے ایک بیوی جو ہے وہ تو اس سے زیادہ پریشان ہو جائے گی. لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ پوری ساری سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت خدیجہ پہ تو کوئی پریشانی کے آثار نظر نہیں آ رہے جی، اس لیے کہ وہ تو کچھ اور دیکھ رہی ہیں جی. اور وہاں دیکھیے، یہاں اب آپ کو مقام نظر آتا ہے کہ وہ جس انداز سے تسلی دے رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی، لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہے نا. یہ الفاظ حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی، بالکل الہامی الفاظ ہیں یہ، اور وہ جن صفات کا ذکر کر رہی ہیں وہ بھی الہامی ہی لگتے ہیں. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سارا کا سارا وہ اخلاقیات ہی کی طرف جو ذکر کر رہی ہیں، یعنی انسانی حقوق کا کہاں ملتے ہیں اور انسان کی اخلاقی قدریں کیا ہوتی ہیں، سارا اسی کا ذکر کیا. انہوں نے یہ تو نہیں ذکر کیا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت اور تسبیح بیان کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ وہ باتیں کہیں جن کا تعلق اخلاقیات ہی سے تھا جی. اسی طریقے پر مولانا نے اور کئی چیزوں کا ذکر کیا، وہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو ہمیں اپنے نظر کے اندر رکھنا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح ہم سیرت کو اپنا لیں. ہم سیرت مناتے تو بہت ہیں، لیکن سیرت ہماری زندگی میں کیسے داخل ہو جائے اور ہم سیرت کو کیسے اپنا لیں، اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اخلاقی مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کہ جس کا کفار بھی اس طرح اعتماد کرتے تھے کہ انہیں آخر وقت میں، جبکہ جس زمانے میں اور جس وقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اس وقت میں بھی یقین ہوتا ہے کہ محمد صادق بھی ہیں، محمد امین بھی ہیں، ان سے امانت میں خیانت کا کوئی اندیشہ نہیں. تو امانتیں تو اس وقت بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیرت ہے، اس پہلو کو ہمیں بہت زیادہ رکھنا چاہیے اپنے سامنے، اور یہ ساری زندگی کے اندر نظر آتا ہے. یہ آپ کے معاملات میں بھی نظر آئے گا، یہ آپ کی سیاسی زندگی کے اندر بھی نظر آئے گا، یہ آپ کے انتظامی امور کے اندر بھی، حتیٰ کہ تعلیم و تعلم کے اندر بھی. تعلیم و تعلم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسلوب بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ تعلیم بالعمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کچھ نہیں، عمل کر رہے ہیں، عمل کے اندر اخلاص ہے، یقین ہے، یقین کی کیفیت ہے، ایمان بڑا مضبوط ہے، کردار بڑا مضبوط ہے، آپ کے عمل سے جو پیغام پہنچ رہا ہے وہ پیغام بھی بڑا مضبوط ہے. دوسرا اسلوب جو تھا بہت انداز کا، وہ یہ تھا ناصحانہ انداز. ناصحانہ انداز میں استاد جو ہے بڑا مخلص ہوتا ہے، انتہائی شفقت، محبت اور رحم دلی کے جذبات کے ساتھ وہ علم منتقل کرتا ہے جی. تو یہ اس طرح انداز سے، اس اسلوب سے جب وہ تعلیم دیتا ہے اپنے طلباء کو، تو وہ طلباء تک علم منتقل ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اخلاقی پہلو ہے، آپ کے آداب اور اخلاق جو ہیں، ہمیں ان کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں، ہم طالب علم ہوں یا معلم ہوں جی، ہم گھریلو زندگی گزار رہے ہوں یا باہر کی زندگی گزار رہے ہوں، معاملات کی ہوں، اندرونی معاملات ہوں یا بین الاقوامی معاملات ہوں، نظم حکومت و سیاست ہو، ہر جگہ اخلاقیات کا غلبہ ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی. اگر اخلاقیات کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تو کامیابی کے امکانات بہت جو موہوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے نمونہ بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.